खुदा मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, कई बार हम समझते हैं कि जो हमारी ज़िंदगियों पे दुख है, तकलीफ़ है, बीमारी, कमज़ोरी है, वो खुदा की तरफ से है। और अक्सर मसीह यही समझते हैं कि जो भी हम पर बीमारियां इस वक्त गुज़र रही हैं, वो सब खुदा ही है जो हमारे ऊपर लेकर आया है। लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि जब भी हम खुदा की बात करते हैं और जब भी हम बात करते हैं कि हम खुदा को कैसे जान सकते हैं, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील 14 बाब और उसकी 9वीं आयत। यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपना काम करता है। अब जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस ज़मीन पर थे, तो ना तो यीशु मसीह ने किसी को बीमार किया, ना तो यीशु मसीह ने किसी को दुख दिया, ना तो यीशु मसीह किसी के गम का सबब बना, ना तो किसी की कमजोरी का सबब बना। और यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि अगर हमें बाप को देखना है तो फिर हमें किसे देखना है? यीशु मसीह को देखना है। खुदा बाप भी इंसान से इतनी मोहब्बत करता है जैसी मोहब्बत यीशु मसीह में हमें नजर आती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तू इतनी मुद्दत से मेरे साथ है, क्या नहीं जानता कि मैं और बाप एक है और मैं बाप में से निकला हूं? और आखिर में लिखा है 10वीं आयत के आखिर में, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपना काम करता है। सवाल ये है, क्या यीशु मसीह ने कभी किसी को तकलीफ दी? क्या यीशु मसीह ने कभी किसी को बीमार किया? और यीशु मसीह कहते हैं, मैं और बाप एक हैं। यानी जो कुछ यीशु मसीह करता है वही कुछ बाप करता है, बल्कि बाप में से यीशु मसीह निकला है। और यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ मैं करता हूं अपने बाप की तरफ से करता हूं। ना तो यीशु मसीह ने कभी किसी को बीमार किया और ना ही खुदा है जो कभी किसी को बीमार करता है। लेकिन सवाल यह है, फिर ऐसा क्यों होता है? हम इस पर भी बात करेंगे। यीशु और खुदा कैसा है, ये देखने के लिए हमें क्या करना होगा? यीशु मसीह को देखना होगा। खुदा क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये जानने के लिए हमें यीशु मसीह को देखना होगा। खुदा की क्या मर्जी है, अगर खुदा की मर्जी जाननी है तो यीशु मसीह को देखिए कि यीशु मसीह की क्या मर्जी है, क्योंकि जो यीशु की मर्जी है वही बाप की मर्जी यानी खुदा की मर्जी है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील 6 बाब की वर्स 38। यूं लिखा है, क्योंकि मैं आसमान से इसीलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसीलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। यीशु मसीह इस जमीन पर खुदा की मर्जी को पूरा करने आया। और यीशु मसीह ने क्या किया? उसने बीमारों को शिफा दी है। उसने कमजोरियों के जो कमजोर थे उनकी कमजोरियों को दूर किया है। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने जो दुख के मारे हुए लोग थे उनको उनके दुखों से और गमों से निकाला है। और बाइबल फरमाती है, यीशु ने कहा 38वीं आयत में, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। यानी खुदा की जो मर्जी है वो हमें यीशु मसीह में नजर आती है। सो इस बात को अपने जहन से निकाल दें बिल्कुल, कि अगर हम किसी वक्त में या बीमारी में पड़े हैं तो वो खुदा की तरफ से है, क्योंकि खुदा बीमार नहीं करता है, बल्कि यीशु मसीह में वो हमें शिफा देता है और खुद शिफा देता है। तो फिर इंसान कैसे दुख पाता है? तो फिर क्या वो सोर्स है कि इंसान दुखी है? कोई ना कोई वजह है कि इंसान के ऊपर बीमारी पड़ती है, इंसान कमजोरी में जाता है। तो मेरे साथ निकालिए अमाल 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत में यूं लिखा है खुदा के कलाम कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। किसके हाथों से इंसान दुख उठा रहा था? इब्लीस के हाथों से।
ابلیس کا ہاتھ انسان پر تھا جو اس پر ظلم کو برپا کیے ہوئے تھا، لیکن خدا نے مسیح یسوع کو بھیجا تاکہ کیا کرے؟ شفا دے۔ کس کو شفا دے؟ جو ابلیس کے ہاتھوں سے دکھ اٹھاتا ہے۔ تو اسی لیے جب خدا کی یہ مرضی ہے کہ وہ اس کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے یعنی کمزوری میں پڑ کے، بدرو گرفتہ ہو کر، بیمار ہو کر، کمزور ہو کر اگر موت میں گرا ہوا ہے، تو خدا نے یسوع مسیح کو اپنی مرضی کے موافق اس لیے بھیجا کہ وہ کیا کرے؟ اسے نکالے وہاں سے، شفا دے۔ بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح کو خدا نے مسح کیا تھا اس لیے تاکہ وہ ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھانے والوں کو رہائی دے۔ اور یہی تھا خدا کا مقصد، یہی ہے آج بھی خدا کا مقصد۔ انسان نے جب بھی دکھ اٹھایا ہے، جب بھی انسان بیمار ہوا ہے یا اس پر بیماری ہوئی ہے، تو وہ کمزوری کی سبب سے ہوئی ہے۔ وہ کس سبب سے ہوئی ہے؟ تو کیونکہ شیطان نے اس کے اوپر وہ سب کچھ لے کر آیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر خدا ہی نے انسان کو بیمار کیا تو کیوں ہم دعا کرتے ہیں؟ اگر یہ خدا کی مرضی ہے کہ انسان بیمار رہے، کمزور رہے، یا اس پہ بخار آئے، یا پھر اس کو کوئی تکلیف ہو، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم دعا کریں؟ کہ ہم خدا کے اگینسٹ جا کے دعا کریں؟ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ خدا نے کیا ہے اور ہم خدا کے مخالف ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ انسان دکھ اٹھائے، انسان بیمار رہے، انسان بنا شفا کے رہے۔ خدا کی محبت اور خدا کی مرضی یہی ہے مسیح یسوع میں، وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ خدا کی مرضی مسیح یسوع ہے، اور مسیح یسوع وہ زندگی ہے جو خدا کی مرضی کو زمین پر پوری کرتا ہے۔ کیسے؟ ہمیں ابلیس کے ہاتھوں سے رہائی دے کر۔ خدا سورس نہیں ہے ہماری کمزوریوں اور بیماریوں کی۔ خدا ہمیں بیمار نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ سب دشمن کی طرف سے آتا ہے۔ اور بائبل فرماتی ہے، ہم آگے دیکھیں گے، انسان سمجھتا ہے کہ خدا بیمار کرتا ہے، دکھ دیتا ہے، آفت لاتا ہے، مارتا ہے، طوفان۔ انسان کی یہی تھاٹ ہوتی ہے نا، اگر انسان کسی مشکل سے گزر رہا ہے تو شاید یہ خدا کی طرف سے ہے، شاید یہ وہ طوفان ہے جس میں جو خدا نے ہم پر برپا کیے تاکہ ہم اس میں سے گزریں۔ لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے جب یسوع مسیح گلیل کے اندر اس دریا میں سے ہو کر گزرا، تو بائبل فرماتی ہے کہ یسوع مسیح اور اس کے شاگرد ساتھ تھے، اور یسوع مسیح پیچھے سو رہا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ طوفان وہاں پر آ گیا۔ کیا وہ خدا کا بھیجا ہوا تھا؟ وہ خدا کا بھیجا ہوا نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ خدا کا بھیجا ہوا ہوتا تو کبھی بھی یسوع مسیح اٹھ کر اسے نہ روکتے، نہ کہتے کہ اس سے کہو کہ تھم جا، نہ اسے خاموش ہو جانے کا حکم دیتا۔ کیونکہ ہماری زندگیوں کے طوفان خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو یسوع مسیح سے یہ بڑی سیکھ ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں اپنے طوفانوں، اپنے پہاڑوں کے خلاف بولنا ہے، کلام کرنا ہے۔ جب ہماری زندگیوں میں طوفان آئے تو یسوع مسیح کی طرح ان طوفانوں سے کلام کرنا ہے، ان طوفانوں کو روکنا ہے جیسے یسوع مسیح نے روکا۔ نہ کہ یہ سوچنا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، بلکہ روک دو ہر چیز، کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ ہر اچھی چیز اور ہر کامل انعام خدا کی طرف سے ہے۔ برائی خدا کی طرف سے نہیں ہے، نہ وہ برائی کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کے لیے برا کرتا ہے۔ ہلیلویہ۔ نکالیے یوحنا کی انجیل 14 باب اور 9 آیت پہ ہم دوبارہ آئیں گے۔ یوں لکھا، یسوع نے اس سے کہا ہے، فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ خدا کو اگر ہمیں دیکھنا ہے، اگر ہمیں خدا کی مرضی کو جاننا ہے، تو ہمیں یسوع مسیح کی مرضی کو جاننا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم طوفانوں سے اور پہاڑوں سے جو ہماری زندگیوں میں ہمیں دکھ دیتے ہیں ان سے کلام کریں، کیونکہ یاد رکھیے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ ہمارے دشمن ابلیس کی طرف سے ہیں۔
اور کب ہم دلیری کے ساتھ بول سکتے ہیں؟ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ کام دشمن کا کیا ہوا ہے، پھر ہمیں دلیر ہو کر اس سے کلام کرنا ہے، اس سچویشن سے کلام کرنا ہے۔ بائبل فرماتی ہے کہ جو کچھ تم کہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند کی یہ مرضی ہے، باپ کی یہ مرضی ہے کہ اس کے لوگ دکھ کے اندر نہ رہیں۔ یسوع نے کہا جس نے باپ کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ اور جو کچھ یسوع مسیح کرتا ہے، جو امیجنیشن آپ مسیح کے لیے رکھتے ہیں، وہی آپ نے خدا باپ کے لیے رکھنی ہے، کیونکہ وہی خدا باپ کی ہماری زندگیوں کے اندر مرضی ہے۔ یسوع نے گلیل کی جھیل میں طوفان کو روکا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ طوفان شیطان کی طرف سے بھیجا ہوا تھا۔ یسوع مسیح نے بیماروں کو شفا دی، اس لیے کیونکہ وہ بیماریاں خدا کی طرف سے نہیں تھی بلکہ شیطان کی طرف سے تھی۔ کیونکہ اگر تو خدا کی طرف سے ہوتی تو یسوع مسیح کبھی کسی کو شفا نہیں دیتا۔ یسوع مسیح طوفانوں کو نہیں روکتا کہ اگر ہم سوچتے کہ خدا ہی ہے جو طوفانوں کو لے کر آتا ہے، یا خدا ہی ہے جو آفتوں کو لے کر آتا ہے، اگر آگ لگتی ہے کہیں پر، کوئی طوفان آتا ہے، تو اس سب کے کام، اس سارے کام شیطانی اور شیطان کے کام ہیں۔ لیکن یسوع مسیح ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب بھی طوفان ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو تو اسے روکیں، اسے روکنا شروع کریں، کیونکہ یہی خدا کی مرضی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم چپ رہیں۔ اس نے کہا پہاڑوں سے بولو۔ پہاڑ کا اکھڑ جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ باپ کی مرضی ہے اور اس نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ جب ہم پہاڑوں کو بولیں گے، پہاڑوں سے کہیں گے، تو انہیں سرکنا پڑے گا، انہیں اکھڑنا پڑے گا، انہیں جانا پڑے گا سمندروں کے اندر۔ یہ علامت ہے، یہ نشان خداوند نے ہمیں دیا ہے کہ تم بولو، کرو۔ اگر دشمن کو سامنے آتے ہوئے دیکھتے ہو، اگر تکلیف نظر آتی ہے، اگر درد نظر آ رہی ہے، اگر بیماری یا کمزوری نظر آ رہی ہے، تو اس سے بولو، روک دو اس طوفان کو یسوع مسیح کے نام سے۔ ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس فرماتی ہے زبور 89 اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، آسمان تیرا ہے، زمین بھی تیری ہے، جہان اور اس کی معموری کو تو ہی نے قائم کیا ہے۔ یعنی خدا باپ نے قائم کیا ہے۔ بائبل مقدس کیا فرماتی ہے کہ آسمان تیرا ہے، زمین بھی تیری ہے، اور جہان اور اس کی معموری بھی خدا ہی کی ہے۔ لیکن جب خدا نے باغ عدن میں آدم اور حوا کو بنایا تو بائبل فرماتی ہے کہ اس نے انہیں کیا دیا؟ اختیار دیا۔ خدا نے آدم اور حوا کو کیا دیا؟ اختیار دیا کہ کیا کرو؟ زمین پر اختیار رکھو، سمندروں پر، ہواؤں پر، ہر وہ چیز جو پرندے ہیں، پیڑ پودے، ہر ایک چیز پر کیا کرو؟ اختیار کو رکھو۔ لیکن جب آدم اور حوا گرے، خدا کی نافرمانی انہوں نے کی، جب خدا کے حکم کی بغاوت انہوں نے کی، تو بائبل مقدس فرماتی کہ جو اختیار خدا نے انہیں دیا تھا، یعنی آدم کو اور حوا کو دیا تھا، کیا اختیار تھا؟ کہ دنیا کے اوپر اپنا دبدبہ بنا کے رکھو۔ بیماری نہیں تھی اس وقت، کمزوری نہیں تھی اس وقت، طوفان نہیں آتے تھے، سمندر نکل کے لوگوں کو ہلاک نہیں، مارتا نہیں تھا، نہ آگ لوگوں کو بھسم کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اپنا اختیار آدم اور حوا کو دیے رکھا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اس اتھارٹی کو لوز کیا، اس اختیار کو کھو دیا اور شیطان کے ہاتھوں میں وہ اختیار دے دیا، تو بائبل مقدس فرماتی ہے، میرے ساتھ نکالیے 2 کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ جو مسیح جو خدا کی صورت پر ہے، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ غور کرنے والی کیا چیز ہے کہ اس جہان کے خدا نے اندھا کیا ہے، یعنی اس جہان پر ایک اختیار آ گیا۔ جو اختیار خدا نے آدم کو اور حوا کو دیا تھا، وہ اختیار آدم اور حوا نے اپنے اختیار کو یا اپنی اتھارٹی کو لوز کر کے
शैतान को दे दिया, और फिर क्या हुआ, वो इस जहान का खुदा हो गया, और हर बुराई और हर बदी उसी की तरफ से इंसान तक पहुंचती है। लेकिन खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह तूफानों को रोकने वाला खुदा है। हमारा खुदा जिस पर हम ईमान रखते हैं वो तूफानों को रोकने वाला खुदा है, वो बीमारों को शिफा देने वाला खुदा है, वो लोगों को आजाद करने वाला खुदा है। वो उनको आजाद करता है जो इब्लीस के हाथों दुख उठाते हैं, और मसीह यीशु में खुदा की यही मर्जी है। आमीन। सो हमें क्या करना है, उस इख्तियार को जो खुदा ने अदन में आदम और हवा को दिया था उसे वापस लेना है। कैसे? खुदा के कलाम पर अमल करके, खुदा के कलाम के साथ जुड़कर, खुदा के बेटे और बेटियां ठहर कर। क्योंकि बाइबल फरमाती है कि इख्तियार किसके पास होता है? जो वारिस होता है। मालिक कौन ठहरता है? वारिस ही मालिक ठहरते हैं। हमें अगर खुदा के बेटे और बेटी बनकर उस इख्तियार को जो हमारे बाप का है इस दुनिया पे, जो बाप ने हमें दिया है, यानी आदम और हवा को दिया था, उसे वापस लेना है, और शैतान के हर तूफान को यीशु के नाम से रोक देना है। हालेलुया।